بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دور نہ ہو جانا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اپنے گناہ گار نافرمان بندوں کو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے میری رحمت سے دور نہ چلے جانا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ معاف نہیں کروں گا۔ جب تم میرے سامنے آ کر رو گے، گڑ گڑاؤ گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے محترم سامعین، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے رب سے دور بھاگتے ہیں۔ رب کے قریب آنے کے بجائے ہم اپنے رب سے دور بھاگتے ہیں۔ یا ہم گناہوں کی دلدل میں گھس جاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے رب کی رحمت سے دور بھاگتے ہیں کہ ہماری کہاں سے مغفرت ہوگی، ہماری کہاں سے بخشش ہوگی، ہم تو اتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں پھر بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رب سے دور بھاگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم اپنے رب سے دور بھاگتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، خوشی میں، غمی میں، فرما برداری، نافرمانی میں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، یعنی میرا کرم، میرا فضل، میرا احسان آپ کی طرف مزید متوجہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، ان عذاب لشدید، میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ محدثین، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم زبان سے شکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ دوسری شکر کی قسم دل سے شکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی عطا پر دل و جان سے خوش رہنا۔ تیسری قسم شکر کی ارشاد فرمایا اپنے اعضاء سے، اپنے جوارے سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔